السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ چلیے شروع کرتے ہیں ہماری آج کی خوفناک کہانی۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور پورا شہر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ زبیر اپنے دوست وقاص اور ندیم کے ساتھ شہر کے ایک خاموش پرانے مکان کے باہر کھڑا ہوا تھا۔ یہ مکان کئی سالوں سے خالی پڑا تھا اور مشہور تھا کہ یہاں عجیب و غریب واقعات پیش آتے ہیں۔ لوگوں کا کہنا تھا جو بھی یہاں رات گزارنے جاتا ہے وہ یا تو واپس نہیں آتا یا تو پاگل ہو جاتا ہے۔ وقاص نے کانپتی آواز میں کہا، کیا تم لوگ واقعی اندر جانا چاہتے ہو؟ مجھے تو یہ جگہ دیکھ کر ہی خوف محسوس ہو رہا ہے۔ ندیم نے ہنستے ہوئے کہا، ڈرپوک مت بنو، یہ سب صرف کہانیاں ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ زبیر نے بھی ہنستے ہوئے کہا، ہاں یار، آج پتہ چل جائے گا ان کہانیوں میں کتنی سچائی ہے۔ تینوں دوستوں نے ہمت کر کے مکان کے زنگ آلود دروازے کو کھولا اور اندر داخل ہو گئے۔ اندر کا منظر انتہائی خوفناک تھا۔ پرانے فرنیچر پر گرد و مٹی کی تہہ جمی ہوئی تھی، دیواروں میں عجیب و غریب نشانات تھے اور ہوا میں ایک عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ زبیر نے ٹارچ کی روشنی آگے کرتے ہوئے کہا، چلو آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں یہاں کیا راز چھپا ہے۔ وہ تینوں آہستہ آہستہ مکان کے اندرونی حصے کی طرف بڑھنے لگے۔ اچانک وقاص کو لگا کہ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہے۔ وہ فوراً پیچھے مڑا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ وقاص نے گھبرا کر کہا، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہاں سے واپس چلے جانا چاہیے۔ زبیر نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، یہ صرف تمہارا وہم ہے، آگے بڑھو، کچھ نہیں ہوگا۔ ندیم نے بھی وقاص کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، تم واقعی بہت ڈرپوک ہو۔ چلتے چلتے وہ ایک بڑے ہال میں پہنچے جہاں ایک پرانی میز کے اوپر ایک چراغ رکھا ہوا تھا۔ ندیم نے مذاق کرتے ہوئے چراغ کو اٹھایا اور کہا، شاید یہ کوئی جادوئی چراغ ہے، لیکن جیسے ہی اس نے اس چراغ کو اٹھایا تو ایک زوردار چیخ کی آواز سنائی دی اور چراغ خود بخود اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ تینوں خوفزدہ ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ زبیر نے کانپتی آواز میں کہا، یہ آواز کہاں سے آئی تھی؟ ندیم نے پریشانی سے لا علمی کا اظہار کیا، مجھے نہیں معلوم، لیکن ہمیں جلد ہی یہاں سے نکلنا ہوگا۔ وہ تیزی سے واپس مڑنے لگے لیکن اچانک دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ وقاص نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ کھلا نہیں۔ ندیم نے گھبرا کر کہا، ہم پھنس گئے ہیں۔ زبیر نے کہا، پریشان مت ہو، ہمیں کوئی اور راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ وہ تینوں مکان کے دوسرے حصے کی طرف بڑھنے لگے۔ چلتے چلتے ان کو ایک سیڑھی نظر آئی جو تہہ خانے کی طرف جا رہی تھی۔ زبیر نے کہا، شاید نیچے سے کوئی راستہ مل جائے، چلو دیکھتے ہیں۔ وقاص نے ڈرتے ہوئے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے یہ اچھا خیال ہے؟ زبیر نے کہا، ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ وہ تینوں سیڑھیوں کے نیچے اترے۔ تہہ خانے کا منظر اور بھی خوفناک تھا۔ در و دیوار پر خون جیسے نشانات تھے اور فرش پر جگہ جگہ ٹوٹی ہوئی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں۔ وقاص نے گھبرا کر کہا، یہ جگہ تو واقعی خوفناک ہے۔ زبیر نے کہا، چلو جلدی کرو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ چلتے چلتے انہیں تہہ خانے کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا دروازہ نظر آیا۔ ندیم نے کہا، شاید یہ دروازہ باہر نکلتا ہے۔ زبیر نے دروازہ کھولا تو ان کی حیرت کی انتہا نہیں تھی۔ دروازے کے پیچھے ایک خفیہ کمرہ تھا جس میں قدیم کتابیں اور عجیب و غریب اشیاء رکھی ہوئی تھیں۔ ندیم نے کہا، کیا یہ کتاب اٹھا کر دیکھتے ہیں؟ اس نے ایک کتاب اٹھا کر دیکھی تو اس کے اوپر ایک پراسرار زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ زبیر نے کہا، یہ کیا کتاب ہے؟ شاید کسی جادوگر کی ہے۔ وقاص نے گھبرا کر کہا، ہمیں ان چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، چلو جلدی یہاں سے نکلتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ دروازے سے باہر نکلنے لگے، اچانک ایک زوردار آواز آئی اور پورا تہہ خانہ لرزنے لگا۔ زبیر نے چیخ کر کہا، بھاگو۔ تینوں دوست تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئے اور وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ اس بار دروازہ کھل گیا اور تینوں تیزی سے باہر نکل گئے۔ باہر نکل کر انہوں نے سکون کی سانس لیا۔ وقاص نے کہا، میں نے کہا تھا نا، ہمیں اندر نہیں جانا چاہیے تھا۔ ندیم نے بھی
خوفزدہ لہجے میں کہا، یہ واقعی ایک خوفناک تجربہ تھا۔ زبیر نے کہا، ہم خوش قسمت ہیں کہ زندہ واپس آ گئے۔ اس رات کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دوبارہ کبھی ایسی جگہوں پر جانے کی کوشش نہیں کریں گے، لیکن ان کے ذہن میں ہمیشہ یہ سوال باقی رہے گا کہ وہ پراسرار مکان اور تہہ خانہ کسی زیر اثر تھا اور وہاں کیا راز چھپے ہوئے تھے، یہ آج تک کسی کو نہیں پتہ چل سکے۔